الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقد جاء في الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة هي خير من 1000 شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہر آنے والا دن گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کچھ نئی باتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس مرتبہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا رمضان، ہماری تراویح اور ہمارے دوسرے دینی کام بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزریں گے، اس لیے کہ گزشتہ سال کا جو تلخ تجربہ ہے اور جس طرح سے رمضان اور رمضان کے پہلے کا مہینہ یعنی شعبان اور اس کے بعد کا مہینوں تک جو ماحول رہا، شاید ہماری نسلیں اسے بھول نہ پائیں گی۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس بیماری کو جو وبا کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے ملک پر جو حکومت کر رہا ہے، ملک کے بسنے والوں کو ان کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عقل تو بہت کچھ کہتی ہے، بہت سی باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے بس اسی میں ہماری سالمیت اور بہتری سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور
ارباب اقتدار کی طرف سے، یعنی حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنانا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اس میں شک اور شبہ بھی نہیں کر سکتا کہ زندگی اور موت، صحت اور بیماری، یہ سب کے سب اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے آتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی دینا ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں موت دینی ہے، نہ کوئی تندرستی دے سکتا ہے، نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے۔ یہ سارا کے سارا نظام اور سارے فیصلے اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی مذہب اور وہی اسلام جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، اب کہتا ہے کہ مسلمانوں یہ سمجھ لو کہ بغیر خدا کے فیصلے اور مرضی کے کچھ نہیں ہوتا، یہ عقیدہ اپنے دل میں جما لو۔ لیکن وہی مذہب یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات آئیں تو احتیاط ضروری ہے۔ احتیاط اور اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت ہی نے ہمیں دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، احتیاطی تدابیر کرو، اپنے کو بچنے اور بچانے کی فکر کرو، باقی ہوگا وہی جو خدا کو منظور ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وبائی اور اس پریشانی کے موقع پر ہمیں ایک دعا بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگا کرو، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء وسیئ الاسقام۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا بتلائی۔ اگر ہمیں یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب آفت آئے، مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کرو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم ارفع عنا البلاء، اے اللہ اس بلاؤں کو ہم سے اٹھا لے، والوباء، اے اللہ ان وباؤں کو بھی ہم سے ہٹا دے۔ اے اللہ آپ ہی کریں گے اور آپ ہی کے کرنے سے یہ چیز ہوگی، اور ہر مہلک اور خطرناک قسم کی بیماری ہم سے ہٹا لے۔ وسیئ الاسقام، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، اور آپ نے ہمیں امت کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ سے مانگا کرو، پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے آگے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ اور اگر ایسے حالات میں بھی ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا اور ہم نے اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑا، اپنی غلطیوں سے توبہ نہ کی، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری شامت اعمال ہمیں کہاں تک پہنچا دے گی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ نے یہی فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو،
اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اے ایمان والو، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے، اللہ کی یاد سے تمہارے دل کے اندر خوف اور تقوی اور خشیت پیدا ہوتی؟ ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا؟ کس وقت کے انتظار میں ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر بیداری اور سوجھ بوجھ کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی؟ اتنے حالات کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود کہ آدمی اپنے کاروبار سے پریشان، اپنے گھر کے بال بچوں سے کے لیے فکر مند، روز ایک زخم لگتا ہے دل پر، روز ایک کچوکے لگتے ہیں، کبھی کسی کی بیماری، کبھی کسی کا انتقال، کبھی کسی کا حادثہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش آواز ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاموش تنبیہ ہے۔ اے ایمان والو، ابھی بھی تمہارے اندر خوف و خشیت نہیں پیدا ہوتی؟ ابھی بھی بے ایمانی، بددیانتی، جھوٹ، دھوکے بازی، مسجد سے دوری، نماز سے غفلت، قرآن سے غفلت، توبہ کی توفیق کا نہ ہونا، یہ سارے حالات تمہارے اوپر، ابھی تمہاری کیفیت کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ چوک پڑتے ہیں۔ مسلمان ایمان والا انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے گناہ ہوتی ہے، لیکن گناہ ہو جانا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا گناہ ہونے کے بعد بھی جمے رہنا اور ضد اور ہٹ دھرمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، چاہے انجانے میں، چاہے جان بوجھ کر غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو ان کی شان کیا ہے؟ ذکر اللہ فاستغفروا، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، چونک پڑتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا۔ ہم اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہے کون اللہ کے علاوہ جو اپنے بندوں کو معاف کر سکے؟ دنیا سب کچھ کر سکتی ہے، تمہیں مال دے سکتی ہے، تمہیں سامان دے سکتی ہے، دوائیں دے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کسی بندے کو معاف کر دے، یہ طاقت صرف خدا کے پاس۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں معاف کرے؟ ایمان والوں کی شان یہ بیان کی گئی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ پر ڈٹتے نہیں، ضد نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے گناہ پر، ہٹ دھرمی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، گناہ ہو گئی، شرمندہ ہیں ہم،
ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ہو گیا، ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے۔ احساس ندامت یہ خود بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی توبہ ہے۔ ندامت کا احساس ہو جائے گا تو انسان آئندہ اس برائی سے بچے گا، اور ندامت ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، احساس مر جائے تو یہ سمجھ لو کہ انسان کی اخلاقی موت ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر جمتے نہیں۔ آج میرے بھائیوں کیسے کیسے گناہ، اب کیسی کیسی غلطیاں ہو رہی ہیں، حالات کیسے ہو رہے ہیں، دن بدن مشکلات ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں۔ اس وقت ضرورت اسی بات کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وبائیں، یہ بلائیں اللہ تعالیٰ کی چاہیں تو لمحوں کے اندر اسے ختم کر دیں۔ آج ہر آدمی اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہے، کیا ہوگا، آنے والے دن میں کیسی پابندی لگا دی جائے گی، مساجد کا کیا ہوگا، تراویح کا کیا ہوگا، فکر مند ہے ہر آدمی۔ ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات کو جاری رکھنا ہے۔ خدا نہ کرے اگر حالات بد سے بدتر ہو گئے اور پچھلے برس کی تاریخ پھر دہرائی گئی، اللہ نہ کرے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو، عبادات کو اسی طرح سے جاری رکھنا ہے۔ رمضان سر پہ آ چکا، بس چند دنوں کے بعد مبارک مہینہ اللہ نے چاہا تو ہم سب کو میسر ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث، بڑی مشہور حدیث، میں ہر سال آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شعبان کے مہینے کی آخری تاریخوں میں صحابہ کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی۔ آپ کی تقریر رمضان المبارک کی اہمیت، اس کے برکات اور اس کے فضائل کے سلسلے میں، فضائل اعمال میں آپ سنتے ہیں، تقریروں میں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تقریر فرمائی، خطبہ دیا، لوگوں کو متوجہ کیا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو، بڑا قیمتی، بڑا بابرکت، بڑا اہم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی عنقریب آ رہا ہے، بہت نزدیک آ چکا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شب قدر رکھی ہے، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، رات کی عبادت یعنی تراویح کو سنت قرار دیا گیا، اور اس مہینے کے معمولات بتلائے گئے۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے اہتمام کے ساتھ صحابہ کے سامنے بیان فرمانا، یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ انتہائی قیمتی اور خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ آپ صحابہ کو متوجہ فرما رہے ہیں،
وہ صحابہ جن کی زندگی کا ایک ایک عمل سنت کے عین مطابق اللہ کے احکام پر چلنے اور مٹنے والے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اور اپنے گھر کے ماحول میں شامل کرنے والے۔ لیکن آپ صحابہ کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے، کمر کس لو، تیاری کر لو، اللہ کے لیے روزہ رکھو۔ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، میں آگے بھی بیان کروں گا رمضان کے فضائل سے اور اس کے ضروری احکامات سے متعلق۔ مجھے تو اس وقت وہ احساس آپ کو دلانا ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، گانے بجانے کو چھوڑ دو، ٹی وی کو بند کر دو، بلا وجہ موبائل کے گناہ سے اپنے کو، اپنے بیوی بچوں کو بچا لو۔ یہ چیزیں نحوستیں لانے والی ہیں، بربادی اور بلائی لانے والی ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر عورتوں میں نماز کی پابندی کا احساس دلاؤ۔ کوئی بالغ بچی بغیر نماز کے گھر میں نہ رہے، اور جو نابالغ بچیاں ہیں ان کے اندر بھی شوق پیدا کرو کہ وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ، اپنی بڑی بہن کے ساتھ وہ بھی نماز پڑھے اور نماز کے لیے کھڑی ہو۔ عورتوں کو تاکید کی جائے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کا گھر میں اہتمام کریں، روز قرآن کھولا جائے، جتنا چاہیں پڑھیں، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، ایک پارہ، چند مشہور سورتیں ہی پڑھ لیں، سورہ یاسین ہی روز پڑھ لیں جو قرآن کا دل ہے۔ دیکھو آپ کو کھلا ہوا فرق محسوس ہوگا۔ گناہ کے اندر دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ گناہ کر کے اللہ کے غصے کو قریب کر رہے ہو۔ اب گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ دل کا چین اور سکون اٹھ جائے گا۔ یاد رکھنا، میری بات باندھ لو گرہ سے، گناہ کر کے کوئی سکون پا نہیں سکتا، غلط کام کر کے دل میں چین مل نہیں سکتا، بے چینی، پریشانی، الجھن، کبھی بیماری سامنے، کبھی کاروبار کا نہ چلنا سامنے، کبھی مقدمات کا سامنا، کبھی حادثات کا سامنا، طرح طرح کی الجھنیں، مصیبتیں، بے اطمینانی، یہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ کر کے تو دیکھو، اللہ کی مان کے چلو، صرف فرائض کا اہتمام کر لو تو دیکھو قلب کے اندر اللہ کی طرف سے ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ بے چینی اور گھبراہٹ کہ آدمی حالات کیسے ہیں، آدمی چین کی نیند نہیں سو پا رہا ہے، اس وقت حالات جو چل رہے ہیں وہی فکر کیا ہو جائے، کس کے ساتھ ہو جائے، کون سی بری خبر سننے میں آ جائے، کاروبار کے مسئلے کو لے کے الجھن میں، حالات ایسے ہیں، رمضان سامنے ہے، سفر کیسے کیا جائے، بقایا داروں کی بقایا داری کیسے دی جائے، کاریگروں کا پیمنٹ کیسے کیا جائے، ایک مصیبت ہے، مصیبتیں اور الجھنوں کا گھیراؤ ہے۔ میرے بھائی، یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، اللہ غم دل کو ہموم سے، تفکرات سے، بے قراری اور بے چینی سے حفاظت فرمائیں گے اللہ رب العالمین۔
اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، میری بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دل کا سکون چاہتے ہو، اطمینان کی نیند چاہتے ہو، اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، دیندار ہیں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں، دونوں کے درمیان آپ ملاقات کر کے دیکھ لو، جو دین والا ہے کسی بھی درجے میں وہ بے دین سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں پھر بھی سکون ہے، پھر بھی اسے اطمینان ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے، اپنی تقدیر پر بھروسہ ہے۔ اور جو دین سے دور ہے وہ طرح طرح کی الجھنوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، 100 طرح کی مصیبتیں۔ یہ دین سے دوری ہے، میں کہتا ہوں بالکل تجربے اور مشاہدے کی بات کہتا ہوں، دین پہ آ جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے، مصیبت بھی ہم ڈالتے ہیں، پریشانی بھی ہم لاتے ہیں، اور پریشانی میں سے آرام اور سکون کا راستہ بھی ہم ہی نکالتے ہیں، راستہ بھی ہم ہی نکالتے ہیں۔ سارے راستے بند ہو جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی یاد کرنے والے اور اللہ سے مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی بند دروازے کو کھولتے ہیں یا راستہ نکالتے ہیں، اور آدمی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ہاں، جن کی قضا ہے، مقدرات کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، تقدیر کو پلٹا نہیں جا سکتا، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن کم سے کم اطمینان اور سکون تو ہے، طمانینت اور دل کی بے چینی تو نہیں ہے۔ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا بھی مالک ہے، اور اللہ اقتدار پر بیٹھنے والوں کے دلوں کا بھی مالک ہے۔ ان کا خدا بھی وہی ہے، میرا خدا بھی وہی ہے۔ ہم صحیح ہو جائیں، اللہ ان کے دل کو پلٹیں گے، اللہ ان کے دل کے اندر محبت اور نرمی پیدا کریں گے، اور ہم صرف تبصرے بازی کریں، چٹکلے بازی کریں کہ یہ موبائل میں یہ خبر آ گئی، یوٹیوب پر یہ لکھا ہے، واٹس ایپ پر یہ لکھا ہے، اسی میں اپنی قیمتی زندگی برباد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، بس اسی میں اب کون سی خبر ہے، اب کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے بندو وہ تو ہو رہا ہے، جانو، لیکن اس سے عبرت حاصل کرو۔ اگر دیکھتے اور سنتے ہو تو اپنے لیے اس سے نصیحت پکڑو، اللہ سے پناہ مانگو کہ خدا نہ کرے ہم ان حالات کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مسجدوں کے دروازوں کو ہمارے لیے کھلا رکھے، ہم پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے آگے، اللہ کے گھر میں عبادت کر سکیں، تلاوت تراویح کا اہتمام کر سکیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ، 100 مرتبہ خدا نخواستہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور احتیاطی اقدام کرتے ہوئے ہمیں اپنی عبادتوں کو جاری اور زندہ رکھنا ہے۔ ایک آخری بات، بلائیں، بیماریاں، وبائیں شروع میں نے کہا تھا بحکم خداوندی آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا۔
آخری علاج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں بیماری آ جائے یا محلوں میں وبائیں پھیل جائیں، بلائیں مصیبتیں آ جائیں، تو تم دنیاوی تدبیر کرو، اس سے انکار نہیں، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن ایک کام اور کرو۔ یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقات کا اہتمام کرو، بلائیں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہمارے سمجھ میں نہ آئے گا، لیکن کر کے دیکھو اور یقین کے ساتھ کرو۔ یقین، آپ 5 روپیہ دینے کے لائق ہیں، 5 روپیہ روزانہ صدقہ دیجیے۔ آپ کی حیثیت 2 روپے کی ہے، 2 روپیہ دیجیے۔ 10 روپے کی ہے، 10 روپیہ دیجیے، صدقے کی نیت سے۔ کسی غریب، کسی محتاج، کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے بچے ہیں، برتن مانجنے والی مزدورین ہیں، آپ اسی کو تھما دیجئے صدقے کی نیت سے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، میرے نبی نے بتایا ہے۔ اب بڑی پکی بات ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، کتنی مصیبتیں، کتنی بلائیں، کتنے حادثوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اس صدقے کی برکت سے، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے نبی نے بتایا ہے اس کو جاری کرو۔ بلاؤں سے بچیں گے، وباؤں سے بچیں گے، دل کی الجھن سے بچیں گے، بیماری سے بچیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر خدا کو منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ برا چاہنے والوں کا منہ کالا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لے گا۔ وہ بڑی طاقت والے ہیں، وہ بڑی قدرت والے ہیں، ان کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ کیا وہ حالات نہیں دیکھ رہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ وہ سب دیکھ رہے ہیں، انہیں سب پتہ ہے۔ فیصلے عرش پر ہو رہے ہیں، اب پھر روئے زمین پر اسے نازل کیا جا رہا ہے، اور پھر لوگوں کے ذریعے اسے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی بہت ہی چونکا دینے والی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے کانپ جاتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ رجوع کر کے دیکھو، اللہ کی یاد میں بڑا سکون ہے، اللہ کے ماننے میں بڑا اطمینان ہے، نبی کے طریقے پر چلنے میں بڑی عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان بلاؤں سے، وباؤں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں پروردگار انہیں عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے، میں نے پچھلے ہی جمعہ سوچا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا۔ بڑی مسجد یہ آپ سے آپ کے قیمتی تعاون کی درخواست کر رہی ہے۔ اس کے خرچ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ خرچ ہیں۔ آپ سے میں نے درخواست پیچھے بھی کی تھی، الحمدللہ آپ نے اس پر توجہ دی، اور آپ نے جو پیٹی لگی ہوئی ہے اس میں آپ نے اپنے قیمتی رقم کو ڈالا۔ رمضان آ رہا ہے، میں پھر آپ سے اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ جو ہو سکے جس سے اللہ کے گھر کی تزئین، تعمیر اور ضرورتوں میں آپ اپنے پیسے کو خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔